ایسے میں مجھے ہماری ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر جو 2 بار صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر داخلہ اور تجارت کامرس رؤوف صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک میں جیفکو پارک کے نام سے، اس کا آپ افتتاح کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ان 10 ماہ میں سینٹرل میں ہی تقریباً 65 پارکس کا میں نے افتتاح کیا، جو ڈی سی سینٹرل اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے تعاون سے وہ افتتاح کرائے گئے۔ تو یہ عزم تھا پہلے دن ہی کہ اس شہر کراچی کے لوگوں کے لیے فیملی پارکس کا اجرا ہونا چاہیے، وہاں نشے کے عادی لوگ نہ بیٹھیں، خالی پلاٹس کے اوپر کوئی جرائم نہ ہو۔ تو یہ کام میں 10 مہینے سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے ڈائریکٹر پارک سے، میرے آفس نے کوارڈینیشن کی، جو وہاں ڈائریکٹر پارک سے ندیم، انہوں نے کہا کہ یہ پارک ہم نے رؤوف صدیقی صاحب کو دیا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ ابھی جو وہاں 4 دیواری اور سب چیزیں ہیں یہ انہوں نے کی ہیں، اور اگلے 4 مہینے میں یہ پارک بن جائے گا، آپ ابتدا کر سکتے ہیں آگے۔ جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا اور مجھے وہاں پہنچنے میں صرف 10 منٹ تھے، تو مجھے وہاں سے لوگوں کا ٹیلی فون آیا، یہ میرے اے ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ جو 10 سے 15 کی تعداد ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس پر رؤوف صدیقی صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گورنر صاحب افتتاح کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تو میں نے یہ بات ٹیلی فون کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب ناموں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، میرا نام بھی ہٹا دیں، بات یہ ہے کہ ایک پارک ہے جس کا میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 5 سے 10 منٹ دیں، میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا ہوں۔ اسی اثنا میں ہم جب اس گلی میں پہنچ چکے تھے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹیلی فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ افتتاح نہ کریں، اور جب ہمارا ٹاؤن ناظم اس کے اوپر کام کر لے گا تو پھر ہم آپ کو بلا کے افتتاح کرا دیں گے۔ میں نے کہا حافظ نعیم الرحمان صاحب، مجھے تختی لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کیونکہ پہنچ چکا ہوں، آئیں ہم سب مل کے افتتاح کر لیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم مل کر افتتاح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے دوسری بات یہ کی کہ یہ پارک رؤوف صدیقی صاحب کا نہیں ہے، یہ ٹاؤن کا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ٹاؤن کا ہے اور رؤوف صدیقی صاحب کے پاس غلط ہے تو میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں رؤوف صدیقی صاحب سے بھی اس پارک کو سلنڈر کرا کے آپ کے حوالے کر دوں، اور اگر اس میں کوئی فنڈز کے ایشو ہوں تو اس پارک کے اندر جو بھی تنظیم و آرائش ہوگی اس کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ آئیں ہم سب مل کے اپنے سیاسی ایشوز کو سائیڈ میں رکھ دیں، یہ چھوٹے ایشوز ہیں، ان سیاسی ناراضگیوں کی وجہ سے اس شہر کراچی کے امن اور اس کی ترقی کی راہ میں ہم رکاوٹ نہ بنیں۔ میرا اللہ جانتا ہے، میں نے ان کو یہی الفاظ کہے، میں نے کہا آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے لوگوں کو اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رؤوف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارک ہے اور میں سلنڈر کر دوں گا۔ انہوں نے ضد کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیونکہ اس وقت تک وہاں پہنچ گیا تھا، میں گاڑی سے اترا، میں نے وہاں افتتاح کیا، تو وہاں پر موجود 10 سے 15 لوگوں نے جو کہ جماعت اسلامی کے کارکنان تھے، مجھے بہت افسوس ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی اعلیٰ قیادت سے یہ بات ضرور کروں کہ جس نام کو منسلک کیا ہوا ہے اپنی سیاست کے ساتھ آپ نے، جماعت اسلامی، اس کے کارکنانوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے وہاں لگائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک اسلامی جماعت کو جو ان کے کام ہیں، جو ان کا منشور ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ غیر اخلاقی اور غیر مہذب نعرے لگائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کے رؤوف صدیقی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ بضد تھے کہ ہم اپنے ٹاؤن اور سیکٹر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان نعروں کا جواب دینے کے لیے، جو کہ میں نے ان کو روکا۔ میں نے کہا رؤوف بھائی، ہمیں اور آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے،
کسی کے کہنے اور کسی کے الفاظوں سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک اچھا کام کرنے آئے ہیں. اس علاقے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک کے مکینوں کے لیے ایک بہترین پارک بنانے کے لیے آئے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنے مشتعل ہو رہے تھے, اور مجھے افسوس ہے, مطلب میں تو اس حد تک آج آپ لوگوں کو یہ آپ کے چینل کے توسط سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں, آپ وہاں اپنی تختی لگا دیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی لگا دیں, میں چل کے لگوا دیتا ہوں. اور اگر زیادہ ہی ہے تو آپ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا دیں. اور وہ اس لیے لگا دیں کہ میں نادرا کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ میں میئر حافظ نعیم الرحمان کر دیں, تاکہ جہاں تختی لگے میئر حافظ نعیم الرحمان کی لگا دیں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے اور آپ کے حواس پہ یہ چیز قابض ہو گئی ہے. ابھی مجھے سلیم صاحب نے ایک پیپر دیا آپ کے سامنے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ایم کیو ایم جو چائنا کٹنگ کر رہی ہے اس پر گورنر صاحب نے رؤوف صدیقی کا ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے, جو کہ نہیں ہو سکا. اور اس کی مثال نہیں, میں اس کی ایگزامپلز, اس کے شواہد دے سکتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اس بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو آپ کیسے سینٹرل میں یہ سیٹیں لے لیتے. آپ تو پوری کراچی کے میئر کی بات کرتے ہیں, آپ کو 80% سیٹیں تو صرف سینٹرل سے ملی ہیں جہاں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا ہے آپ وہاں سیٹیں لے کر آ گئے. لیکن میں ان باتوں کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہتا, بلکہ میں تو وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا ظرف ہے کہ جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے. لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا. لیکن کبھی آپ کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا باتیں آ کے دل کی کرتے رہے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کہا ہے اور میں ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھوں گا بھی. آج آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہمارے وہاں تشریف لائیں جو ان کا مرکز ہے, تو مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جب مجھے بلائیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں آپ کے اور آپ کی قیادت کے پاس آؤں گا, کیونکہ مجھے کراچی کا امن اور اس کی ترقی چاہیے. ہمیں سندھ کی ترقی چاہیے. ہم سیاسی ایک دوسرے سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے اس شہر اور اس صوبے کے امن کو خراب نہیں کر سکتے. آپ نے بارہا ہمارے انیشیٹوز پہ بات کی جس کا میڈیا گواہ ہے. سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک میں افطار ڈنر کے اوپر اعتراض تھا. اس کے بعد آپ کو ماؤں بہنوں کو چوڑیاں پہنانے اور مہندی لگوانے پہ اعتراض تھا. اس کے بعد آپ نے ہمارے آئی ٹی انیشیٹو پہ بھی اعتراض اٹھائے. لیکن میں نے آپ کے کسی اعتراض اور اختلاف کا جواب اس انداز میں نہیں دیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں. مجھے اس دن میری پارٹی کے رؤوف صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے, جو کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے چپ کرایا کہ رؤوف بھائی چھوڑ دیں, ان باتوں سے بھی کوئی حل نہیں ہے. ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ جو عوام سے فطرہ, زکوٰۃ اور باقی چیزوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں, کیا وہ آپ اپنی سیاسی تشہیر اور ذاتی تشہیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ان کے لوگ انہی سے سوال کریں گے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ سوال. نہ آپ کریں نہ ہم کریں گے, کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپے جو کراچی کے نیون سائنس پر, ہوڈنگس پر لگے ہوئے ہیں, اس تشریح کے پیسے کہاں سے آئے. لیکن آپ یقین جانیں میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ وہ جانے, ان کی جماعت جانے, ان کے ڈونرز جانے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سب باتوں کو آئیں بھلاتے ہیں. نعیم الرحمان صاحب, آج آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں, لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ
کہ مہینے 2 مہینے میں ایک اچھا فیملی پارک آپ بنائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی فنڈز کے ایشوز ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے ذاتی پیسوں سے آپ کو اس پارک کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را امن کو خراب نہ کرے۔ غیر مہذب، غیر اخلاقی نعرے بازی تو ہم بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ میں نے ان نعروں کا جواب ان نعروں کے ساتھ نہیں دیا، خاموشی سے دیا، اخلاق سے دیا۔ میں وہاں سے جب نکل رہا تھا تو میں ان سب کو سلام کر کے آیا۔